اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ اور پیش کرو ان کے سامنے مثلاً ایک مثال رجلینی کہ دو شخص تھے جعلنا دیے تھے ہم نے لأحدہما ان میں سے ایک کو جنتینی دو باغ من اعناب انگور کے وحففناہما اور باڑ لگائی تھی ہم نے بنخل ان کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی وجعلنا بینہما اور اگا رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان زرعن کھیتی بھی کلتا الجنتین دونوں باغ دینے لگے اپنا پھل آتت اکلہا اپنا پھل دینے لگے ولم تظلم اور نہ چھوڑی انہوں نے منہ پیداوار میں شیئن کچھ کمی وفجرنا خلالہما اور جاری کر دی ہم نے ان کے درمیان نہرن ایک نہر وکان لہ ثمر اور حاصل ہوا اس سے خوب فائدہ فقال لصاحبی پس کہا اس نے اپنے ساتھی سے وہو یحاورہ باتیں کرتے ہوئے انا اکثر منک کہ میں زیادہ ہوں تم سے مالاً مال میں بھی واعز نفراً اور زیادہ طاقتور جتہ بھی رکھتا ہوں ودخل جنتہ پھر داخل ہوا وہ اپنے باغ میں وہو ظالم لنفسہ ظلم کرتا ہوا اپنے اوپر قال کہنے لگا ما اظن میں نہیں سمجھتا ان تبید ھذہ ابدا کہ فنا ہو جائے گا یہ باغ کبھی بھی وما اظن الساعۃ اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائمتاً آئے گی کبھی وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي اور اگر کہیں میں لوٹایا گیا اپنے رب کے سامنے لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا تو ضرور پاؤں گا میں بہتر اس سے بھی جگہ اس صورت کے اندر بنیادی طور پر تو اصحاب کہف کا واقعہ ذکر ہے اور ساتھ ساتھ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر ہوگا اور اس کے ساتھ ذوالقرنین یاجوج ماجوج ان کا ذکر ہوگا درمیان میں اللہ نے بطور مثال انسان کو سمجھانے کے لیے دو مثالیں ذکر فرمائی ہے کیونکہ کل کے درس میں بتایا تھا کہ انجام کے اعتبار سے دو جگہ ہیں یا جہنم ہے یا جنت ہے جہنم نافرمانوں کے لیے اور جنت فرمانبرداروں کے لیے آج کے درس میں سمجھایا جائے گا کہ دیکھو فرمانبردار دنیا کے اندر تکبر کرنے لگا نافرمان دنیا میں تکبر کرنے لگا ہم نے مال و دولت وافر مقدار میں اس کو دی تھی وہ سمجھنے لگا کہ شاید یہ میرا اپنا کمال ہے اس نتیجے پر وہ اللہ کو ہی بلا بیٹھا اور آخرت کا قیامت کا دن کا انکار کر دیا فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر اس پر عذاب بھیجا ان دو آدمیوں کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے دو بچے پیچھے وارث بنے 4,000 دینار ہر ایک کے حصے میں آئے ایک نے ان دینار سے 2 باغ خریدے اور دوسرے نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو اللہ نے یہاں ان دونوں کی بات ذکر کی ہے پہلے اللہ اس باغ والے کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا جو غریب بھائی تھا جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لگایا اس کا ذکر فرمائیں گے وَاضْرِبْ لَهُمْ اور بیان کرو ان کے سامنے مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ ایک مثال کہ دو شخص تھے جعلنا لأحدہما جنتین دیے تھے ہم نے ان میں سے ایک کو دو باغ ہم نے ان کو دیے اور دوسری جگہ آتا ہے آخرت کے اعتبار سے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جو خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکے رکھا خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ حشر کے میدان میں خدا کے سامنے بھی جانا ہے اللہ فرمائیں گے ہم ان کو آخرت کے 2 جنت دیں گے اس لیے خلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ اپنی گھر والی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان کی آپس میں بڑی محبت تھی تو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو جہنمی ہے
تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اگر میں واقعی جہنمی ہوں تو چلو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ اب علماء کے پاس گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو علماء نے کہا یہ تو مشروط طلاق ہے، اب ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ جہنمی ہے یا جنتی ہے، اگر جہنمی ہوئے تو طلاقیں پڑ جائے گی، جہنمی نہ ہوئے تو طلاق نہیں پڑے گی، اس کا فیصلہ تو ہم دنیا میں نہیں کر سکتے۔ یہ بات علاقے میں مشہور ہوئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ چھوٹے بچے تھے، کسی گلی سے گزر رہے تھے، ان کو کسی نے کہا کہ خلیفہ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ کہا میرے پاس اس کا جواب ہے۔ خلیفہ کو بتایا، انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو بلایا، خلیفہ ہارون رشید مسند پر بیٹھا ہوا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نیچے بیٹھے، بچے نیچے بیٹھے ہیں۔ تو خلیفہ صاحب نے کہا کہ اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا خلیفہ صاحب جواب اس طرح نہیں بتاؤں گا، آپ ذرا اپنے تخت سے نیچے اترے، مجھے اللہ نے علم دیا، علم کا مقام ہے، آپ نیچے اترے، تخت کے اوپر میں بیٹھوں گا، آپ نیچے سے سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا، اور اس کے بعد میں آپ کا تخت چھوڑ دوں گا، آپ کے حوالے کر دوں گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس کو تخت پہ بٹھایا، پھر یہ سوال کیا، کہا خلیفہ صاحب کبھی خدا کے سامنے کھڑے ہو کر روئے بھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، میں تو روزانہ خدا کے سامنے روتا ہوں۔ کہا جاؤ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ علماء نے نیچے سے فتوے دینے شروع کیے، یہ چھوٹا بچہ ہے، اپنی طرف سے فتویٰ دے دیا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا، میں نے قرآن سے فتویٰ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خدا کے سامنے کھڑے ہو کر آخرت کے دن سے ڈرا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو 2 جنتیں دیں گے۔ تو یہ روزانہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خدا کے ڈر کی وجہ سے، لہذا معلوم ہی ہوا کہ جنتی ہے، جہنمی نہیں ہے، لہذا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہے۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ کو سب نے داد دی اور کہا تم نے صحیح فتویٰ دیا۔ جنتانی من اعناب، ایک کو 2 باغ دیے، باغ بھی انگور کے تھے۔ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور باڑ لگائی تھی ہم نے ان کے ارد گرد کھجور کے درختوں کے، باغ لگاتے ہیں اس کے ارد گرد بعض دفعہ وہ جاڑیوں کا باڑ لگاتے ہیں، یہاں اللہ فرماتے ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اگا رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی۔ گویا کہ اس شخص کو 3 نعمتیں ملی، انگور کا جو باغ تھا اس کا الگ پھل تھا، کھجور کا جو درختوں کا باڑ لگا ہوا تھا وہ الگ پھل دے رہا تھا، اور ان دونوں کے درمیان بھی اللہ نے کھیتی اگائی، یہ 3 قسم کے فصل اس کو مل گئے۔ کلتا الجنتین، دونوں باغ، آتت اکلہا، دینے لگے اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اور نہ چھوڑی انہوں نے پیداوار میں کوئی کمی، مکمل طور پر پھل دینے لگے۔ وفجرنا، اور جاری کر دیا ہم نے، خلالہما، ان کے درمیان، نہرن، ایک نہر بھی۔ وکان لہ ثمر، حاصل ہوا اس سے خوب فائدہ۔ اب اس کو پتہ چلا ہر طرف سے مال آ رہا ہے، فائدہ آ رہا ہے۔ اب یہ جو غریب بھائی تھا اس کے پاس جا کر اس کو کہنے لگا، فقال لصاحبہ، پس کہا اس نے اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ، باتیں کرتے ہوئے، انا اکثر منک، کہ میں زیادہ ہوں تم سے، مال میں بھی، واعز نفرا، اور زیادہ طاقتور ہوں، جتنا بھی رکھتا ہوں، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور میرے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، لہذا میرا آپ پر مقام ہے، میں فضیلت رکھتا ہوں، آپ تو غریب ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، پھر داخل ہوا وہ اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ظلم کرتا ہوا اپنے اوپر، کیونکہ اس کے سامنے صرف دنیا کا فائدہ تھا، آخرت کا فائدہ سامنے نہیں تھا۔ تو قال، کہنے لگا، ما اظن، میں نہیں سمجھتا، ان تبید هذه ابدا، کہ فنا ہو جائے گا یہ باغ کبھی بھی، جب تک میں زندہ ہوں اس باغ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ دوسری خرابی اس نے یہ کر دی،
تیسری بات کہ اس نے قیامت کا انکار کر دیا. وما ظن الساعة، اور میں نہیں خیال کرتا قائمتاً کہ قیامت آئے گی کبھی. اس نے کہا میں قیامت کو نہیں مانتا، یہ ویسی باتیں ہیں. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر کہیں میں لوٹایا گیا اپنے رب کے سامنے، کہیں اگر بالفرض قیامت قائم ہو گئی، میں اپنے رب کے سامنے چلا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور پاؤں گا میں بہتر اس سے بھی جگہ. دنیا میں بھی میں اللہ کا لاڈلا ہوں، وہاں اللہ مجھے اس سے بہتر جگہ دے دیں گے. کہتے ہیں نماز چھوڑ دو، نماز کی کیا ضرورت ہے، دنیا میں اللہ نے مجھے دیا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ حرام کا سارا جمع کیا ہے. کہتے ہیں اللہ نے مجھے دنیا میں بھی نوازا ہے، ادھر بھی نوازا ہے، نوازے گا. تو دنیا میں بھی جو ہے نا برباد ہے، ادھر بھی کیا ہوگا، برباد ہوگا. قرآن کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے. اگر مالدار صحیح راستے پر ہے وہ بھی وہاں کامیاب ہوگا، غریب صحیح راستے پر ہے وہ بھی وہاں کامیاب ہوگا. آگے دوسرے بھائی کی بات جو ہے وہ کل کے درس میں آ رہی ہے.